بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اسی وقت راوت رائے بھی اندر گھس آیا۔ میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں دیوی جی۔ مہان دیوی، اگر آپ کا اس سنسار میں کوئی نہیں ہے تو ہم تو ہیں۔ میرے بیٹے کو نیا جیون دے کر آپ نے مجھے خرید لیا ہے، کاش میں آپ کو اس کا بدلہ دے سکوں۔ پتا جی یہ یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی تو اور کیا کروں، کون ہے میرا یہاں، میں تو بس سنسار میں جیون کے دن پورے کر رہی ہوں۔ راگنی نے دکھ بھری آواز میں کہا، ہمیں اپنا دکھ نہیں بتاؤ گی دیوی؟ ہانا بدوش سپیروں کی ایک آبادی میں پیدا ہوئی، ماں جنم دیتے ہوئے مر گئی، پتا کچھ عرصے کے بعد سنسار سے سدھار گئے، دوسروں کے رحم و کرم پر پلی بڑی۔ ایک بار قبیلہ بارش میں گر گیا، آدھے سے زیادہ لوگ سیلاب میں مر گئے، جو بچے وہ بیمار ہو کر ادھر ادھر جا پڑے۔ مجھے بھی ایک ہسپتال میں پہنچا دیا گیا، 16 مہینے اس ہسپتال میں رہی، پھر وہاں سے نکال دی گئی۔ نہ قبیلہ تھا اور نہ کچھ اور سنسار میں کہیں جگہ نہ ملی۔ سانپوں سے دوستی بچپن سے ہی رہی تھی، یہ بین بنائی اور بس سنسار دیکھنے چل نکلی۔ آپ کا بیٹا میری وجہ سے جی گیا، یہ آشیش بھگونت کی کرپا ہے۔ یہ آشیش بھگونت کون ہے؟ میرے مہاراج، میرے دھرماتما، میرے پرماتما، راگنی نے جواب دیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کیا نام ہے بیٹی تمہارا؟ راوت رائے نے پوچھا۔ راگنی، اسی لیے سروں سے بھری ہوئی ہو، یشونت رائے نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب مجھے جانے دو یہاں سے۔ نہیں راگنی، تم جو کوئی بھی ہو، تمہارا ماضی جو کچھ بھی رہا ہو، سب کچھ بھول جاؤ، میرے پاس رہو میری بیٹی بن کر۔ میری اور بھی بہت سی بیٹیاں ہیں، تم بھی انہی میں رہو گی، خبردار یہاں سے جانے کی بات نہ کرنا۔ آپ سوچ لیں مہاراج، راگنی نے کہا، یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، راگنی بولی، اور اس کے بعد وہ آنسو بہانے لگی۔ باپ بیٹا دیر تک اسے تسلیاں دیتے رہے اور اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے، لیکن یشونت رائے تھوڑی دیر کے بعد ہی موجود ہوا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، پتا جی تو بس سٹیا گئے ہیں، ایسے اندر غصے کے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جبکہ میں نے تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ راگنی نے نگاہیں اٹھا کر یشونت کو دیکھا، یشونت کی نگاہوں میں گناہ ناچ رہا تھا۔ راگنی مسکرانے لگی، پھر بولی، مہاراج راوت رائے تو بہت اچھے ہیں، تم انہیں میرے سامنے برا مت کہنا ورنہ میں ان سے کہہ دوں گی۔ ارے برا کون کہہ رہا ہے انہیں؟ اور دیکھو نا، میں اکیلے میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا اور وہ مجھے اس کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ اکیلے میں کیا باتیں کرنا چاہتے تھے مجھ سے؟ راگنی، میرے من میں تمہارے لیے ایک جگہ پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں، میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ میں نحوست کا نشان ہوں، میں اس نحوست کو اپنے جیون میں شامل کرنا چاہتا ہوں، مطلب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ راگنی کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد اس نے کہا، سنو، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر غور بھی کر لیا ہے؟ میں راوت رائے کا اکیلا بیٹا ہوں، ہماری اتنی بڑی جائیدادیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سب میری ملکیت میں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر مہاراج راوت رائے تیار ہو جائیں گے اس بات پر؟ کہا نا، یہ میرا کام ہے تو بات کر لو، لیکن سنو، اس کے بغیر میرے پاس کبھی مت آنا، بس دیکھنے کے لیے آیا کروں گا تمہیں، باقی کام کی ذمہ داری مجھ پر، میں خود کر لوں گا۔ یشونت رائے چلا گیا تو راگنی کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی، شکار اپنے جال میں پھنس گیا تھا۔ راگنی یہی تو چاہتی تھی، اور آشیش بھگونت نے اسے جو ہدایت دی تھی وہ اس سے مختلف تو نہیں تھی۔ وہاں سے اسے ہدایت ملی تھی کہ راوت رائے کے پریوار میں داخل ہو کر اس کے سارے خاندان کو ختم کرنا ہے، اور اب راگنی ان لوگوں کو اپنا دوسرا روپ دکھانے والی تھی، اور اس کے لیے اس کے پاس پورا پروگرام موجود تھا۔ راوت رائے کے خاندان پر واقعی نحوست کا نشان چھا گیا تھا، اور اب موت اس کے اور اس کے گھر والوں کے نزدیک چکرا رہی تھی۔ راوت رائے نہیں جانتا تھا کہ وہ کس بلا خوفناک بلا کو اپنے گھر لے آیا ہے۔ یہ بلا اب اس کی شہرت کے قریب تھی اور ان لوگوں کا خون چوسنے کے لیے بے قرار ہے۔ آشیش بھگونت نے راگنی کو ایک ذمہ داری دے دی تھی، باقی تمام خوفناک لڑکیاں آشیش بھگونت کے زیر اثر آ کر عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ ابھی تک ان میں سے کسی کو کوئی اور کام نہیں سونپا گیا تھا، لیکن اب ان کے انداز بالکل بدل گئے تھے۔ جس جگہ آشیش بھگونت نے انہیں رکھا تھا وہ بڑی شاندار تھی، بالکل محل جیسی، اور وہاں وہ لوگ بڑے آرام سے رہ رہی تھی۔
नौकर चाकर ऐशो इशरत की जिंदगी, इसमें कोई शक नहीं था कि रसक लाल के बारे में जब भी उन्हें ख्याल आता उनका दिल खून के आंसू रोने लगता। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया था। उन्हें एक बड़ा सहारा मिल गया था। जिस जिंदगी का उन्होंने ख्वाब में तसव्वुर भी नहीं किया था वो इन्हें हासिल हो गई थी। सुबह ऐश के साथ उठती, घर के कामकाज के लिए नौकर चाकर मौजूद थे, उन्हें उम्दा किस्म का नाश्ता बनाकर दिया जाता और वो सब कुछ इन्हें हासिल हो जाता जो इनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता। फिर एक दिन यूं हुआ कि रूपा कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गई। एक खूबसूरत से जनरल स्टोर में रूपा ने अपने लिए और अपनी बाकी बहनों के लिए बहुत से लिबास खरीदे और जनरल स्टोर के दूसरे गोशों में जाकर अपनी पसंद की चीजें देखने लगी। अभी वो इन चीजों का इंतखाब ही कर रही थी कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान इसके अक़ब में आकर खड़ा हुआ। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। रूपा को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई तो उसने पलट कर इसे देखा और फिर नौजवान के हसीन चेहरे को देखती रह गई। हेलो, नौजवान ने रूपा को मुखातिब करके मुस्कुराते हुए कहा तो रूपा को एक अजीब सा एहसास हुआ। फिर वो जल्दी से बोली, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं इस स्टोर का जनरल मैनेजर हूँ मैडम। आप हमारी बहुत अच्छी ग्राहक हैं। न जाने क्यों मेरा दिल आपकी जानब माइल हो जाता है। माफ कीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। रूपा को उसके बोलने का अंदाज बहुत पसंद आया। वो कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप हैं इस स्टोर के जनरल मैनेजर? हाँ, आप अपनी पसंद की चीजें मुंतखब कीजिए। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। रूपा को बहुत सी समझ खुद बहुत आ गई थी। जब तक वो अपने माँ बाप के साथ रहने वाली मासूम लड़कियां थी उन्हें कुछ नहीं आता था, दुनिया को बहुत कम देखा था। वो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब से शैतान की कुर्बत हासिल हुई थी उन्हें खुद बहुत सारे काम आ गए थे। बहरहाल वो खरीदारी करती रही और जब तमाम चीजों की अदायगी का वक्त आया तो मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक आप हमारी ग्राहक हैं। मैं नहीं जानता कि आप पहली बार यहाँ खरीदारी के लिए आई हैं या अक्सर यहाँ आती रहती हैं, लेकिन आज की ये खरीदारी मेरी तरफ से रही। समझी नहीं मैं? रूपा ताज्जुब से बोली, ये मेरी तरफ से आपको तोहफे के तौर पर। अरे नहीं, मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है। यकीनन आप गरीब लड़की नहीं है, शक्ल सूरत से भी अंदाजा होता है और मेरी दवा है कि आपको इससे 8 गुना ज्यादा मिल जाए। लेकिन इसे गरीब का तोहफा समझकर ही कबूल कीजिए। आपने शर्मिंदा कर दिया है मुझे। क्या नाम है आपका? हरीलाल। मिस्टर हरीलाल, मेरा नाम रूपा है। बहरहाल मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और सिर्फ आपकी खुशी पूरी करने के लिए मैंने ये चीजें कबूल कर ली हैं। मगर आप ये बताइए कि इसके बदले में आपको क्या दूं? इंसान बहुत खुदगर्ज होता है मिस रूपा, बेमकसद किसी से कोई ताल्लुक काम नहीं करता, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। जी, रूपा ने पुरमसरत लहजे में कहा। दोबारा भी इस स्टोर पर आइएगा और ये बताइए कब आएंगी? रूपा मुस्कुरा दी, फिर बोली, लेकिन कुछ खरीदूंगी नहीं। आप नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं कल दोबारा आऊंगी। रूपा को ये नौजवान पसंद आया था। दूसरे दिन वो स्टोर पर पहुंच गई। वो इसका मुंतज़िर था। इसने कहा, आज रात का खाना आप मेरे साथ खाएंगी। आप पर कोई पाबंदी तो नहीं है? नहीं, छोटी बहनों के अलावा और कोई नहीं है। माता पिता इस संसार में नहीं रहे, बस छोटी बहनों के साथ रहती हूँ। चलिए फिर ये तय रहे कि आप मुझसे मुलाकात करती रहेंगी। रूपा ने जिंदगी में पहली बार एक पुरतकल्लफ होटल देखा था। हरीलाल इसके साथ था। रूपा को हरीलाल पसंद आया था। फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन भी उसकी मुलाकात हुई। रूपा ने हरीलाल से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, बस मैं भी इस संसार में अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरा, और यूं समझ लीजिए कि अकेला रहता हूँ, अकेला ही जीवन गुजार रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? एक बहुत ही छोटा फ्लैट है मेरा। अगर आप कल मेरे फ्लैट पर चले तो मुझे बेपनाह खुशी होगी। रूपा ने वादा कर लिया, लेकिन दूसरे दिन दोपहर को इस वक्त जब वो आराम करने के लिए लेटी थी, अचानक ही इसे अपने अक़ब में ससराहट महसूस हुई। पलट कर देखा तो आशीष बगोनत मौजूद था। रूपा ताज़ीमन के लिए उठ खड़ी हुई तो आशीष बगोनत ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुनो, तुम लोग के बारे में सब कुछ जानना मेरी जिम्मेदारी है। मैं होशियार रहता हूँ कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। वो लड़का जो तुम्हें मिला बड़ा नेक है, संसार में नेकियों का काम करता रहता है। मैं उसकी नेकियों से तंग आ गया हूँ। कल तुम इसके साथ उसके फ्लैट पर जाओगी और उसके बाद उससे जिंदगी छीनना तुम्हारा काम है। ये लो खंजर, अपने लिबास में छुपा कर रखो।
تمہارے ساتھ بیٹھے گا، ہنسے گا، بولے گا، تھوڑا سمے اس کے ساتھ بتانا اور اس کے بعد یہ خنجر نکال کر اس کے سینے میں گھونپ دینا۔ کیا سمجھی؟ روپا حیران رہ گئی تھی۔ شیطان تو یہ کہہ کر غائب ہو گیا، لیکن وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ غور کرتی رہی اور اس کے بعد اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ شیطان کی قربت باقی سارے کاموں سے اچھی ہے۔ سنسار کسی کو کچھ نہیں دیتا، اگر نیکیاں کرنا چاہو تو یک طرفہ کرتے رہو، جواب میں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کرو جو دنیا چاہتی ہے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤ۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ اس نے کہا وہی کرے گی۔ خنجر اس نے احتیاط سے اپنے پاس چھپا لیا۔ پھر دوسرے دن شام کو اس وقت جب اسٹور بند ہوا تو وہ ہری لال کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہری لال نے پرمسرت انداز میں اس کا استقبال کیا، پھر وہاں سے اپنی چھوٹی سی خوبصورت کار میں لے کر اپنے فلیٹ کی جانب لے چلا۔ ہری لال نے اسے چھوٹا سا فلیٹ کہا تھا، لیکن وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ روپا نے اس فلیٹ کی تعریف کی تو ہری لال بولا، بس یہ سنسان اور تنہا گھر ہے، اس گھر کو ایک مالکن کی ضرورت ہے۔ اگر تم اسے قبول کرو روپا تو میرے اوپر احسان ہوگا، مگر تمہاری زندگی، میرا مطلب ہے کہ تم نے اب تک جیون کیسے گزارا؟ روپا نے سوال کیا اور ہری لال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یوں سمجھ لو ماتا پتا بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ کے تھے، دنیا کی ٹھوکروں میں پلا بڑا، دنیا ہی کی ٹھوکروں میں جوان ہوا، پھر تقدیر نے آہستہ آہستہ ساتھ دیا۔ میں نے ہمیشہ نیک کام کیے، کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور تقدیر نے میرا ساتھ دیا اور آخرکار یہاں تک پہنچ گیا۔ کیا تمہیں تمہاری نیکیوں کا پھل ملا؟ میں نہیں جانتا کہ نیکیوں کا پھل کیسا ہوتا ہے، بس جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ سنسار بدل گیا ہے، انسان بدل گئے ہیں، نیکیوں کا پھل جیسا ملتا ہے میں تمہیں بتاؤں گی۔ ہاں کیوں نہیں؟ ہری لال نے جو جواب دیا وہ روپا کے بالکل قریب تھا اور اس کی سانس روپا کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دفعتاً ہی روپا نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور آستین میں چھپے خنجر کا دستہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہری لال کو کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا، وہ تو اس وقت چونکا جب خنجر کا پھل اس نیکیوں کا پھل ثابت ہوا اور اس کی پسلیوں کے درمیان اتر گیا۔ روپا نے لمبا چوڑا خنجر دستے تک ہری لال کے سینے میں اتار دیا تھا اور وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ ہری لال کے چہرے پر موت کا تاثر دیکھنا چاہتی تھی، آشیش بھگونت کا یہی حکم تھا، لیکن پھر اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل گئے۔ ہری لال نے اچانک ہی خنجر اپنے سینے سے نکال کر ایک طرف ڈال دیا اور رفتہ رفتہ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب روپا کے حیران ہونے کی باری تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہری لال کو دیکھتی رہی، جس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا تھا۔ پھر وہ اچانک چونک پڑی۔ ہری لال کے چہرے میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے چہرے کے تمام نقوش بدل گئے تو دفعتاً ہی روپا کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے آشیش بھگونت موجود تھا۔ روپا شدت حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آشیش بھگونت کو دیکھ رہی تھی اور آشیش بھگونت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ تب روپا کے منہ سے نکلا، جے بھگونتا، جے روپمتی کی، یہ کیا ہے بھگوان؟ ہاں، ایک طرح سے اسے اپنا امتحان بھی سمجھ لو روپا، تم اس امتحان میں پوری طرح کامیاب ہوئی ہو۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنے من کے گو کے لیے تم اپنے آشیش بھگونت کو بول سکتی ہو یا نہیں۔ اب مجھے تم پر اعتماد ہے۔ یہ میں ہی تھا جو تمہیں اسٹور کے مینیجر کی حیثیت سے ملا تھا۔ دیکھو سنسار بڑا کھٹور ہے، یہاں تمہیں ایک سے ایک برا انسان ملے گا۔ پہلے انسانوں کو بہکانے میں مجھے بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ اپنے کام کا آغاز تو میں نے نہ جانے کب سے کیا ہوا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک میں اپنی کوششوں میں اتنا ناکام اور پریشان رہا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گھوڑے کے دن بھی بھیتے ہیں، جو لوگ میرے مرید بن چکے تھے وہ اتنے برے ہو گئے کہ مجھے انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ برائیوں میں خود کفیل ہو گئے اور وہ سب کچھ کرنے لگے جو میں چاہتا تھا۔ کیا سمجھی؟ اس سنسار میں بڑے بڑے قصے کہانیاں بکھرے پڑے ہیں۔ میں تمہیں نیکیوں کرنے والوں کا برا حال دکھانا چاہتا تھا۔ سمجھ لو جو لوگ بے وقوفی کرتے ہیں وہ اب بھی نقصان میں ہیں۔ سنسار کی کہانیوں میں سے کچھ کہانیاں تمہارے علم میں آنی چاہیے۔ ایک سوال کر سکتی ہوں بھگونتا؟ 1000 سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ راگنی کہا ہے، دیکھو کبھی کبھی میں بھی کچھ نیکیاں کرنے پر تل جاتا ہوں۔ اب تم اسے کچھ بھی سمجھ لو، یہ کام ہے میرا، میں اپنے چیلے چپاٹے کے لیے ہی کرتا رہتا ہوں۔
راوت رائے نے تمہارے پتا جی کے ساتھ جو کچھ کیا، راگنی اس کا انتقام لینے کے لیے اس وقت راوت رائے کی حویلی میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ ڈوبتے چاند کی رات تم سب اس کھنڈر میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرو گی، چنانچہ اس کی چنتا تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں جو تمہیں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے شام گڑھ، تم شام گڑھ چلی جاؤ، پہلا کام تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے صرف راگنی کو کام پر لگایا ہے، اور وہ بھی اپنے کام پر، یعنی کہ وہ اپنے پتا کی موت کا انتقام لے۔ کھیل لمبا ہے اس کا، تم یہ چھوٹا کھیل کھیلو اور تماشا دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ شام گڑھ میں ایک جگہ ہے ہوا محل۔ ہوا محل اس وقت ایک آدمی نے خریدا ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرا؟ ہاں، اس نے ایک اشتہار دیا تھا اپنی اسسٹنٹ کے لیے، اور یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ تمہیں مس کرن کہہ کر پکارے گا، کرن کماری سمجھ لو۔ ہوا محل ایک اسیب زدہ حویلی ہے، وہاں تمہیں جو واقعات پیش آئیں گے وہ سمجھ اور تمہارے لیے میرا وردان ہے۔ ریل میں بیٹھ کر جاؤ گی، شام گڑھ اترو گی، وہاں سے تانگے والے سے ہوا محل جانے کے لیے کہہ دینا، وہ تمہیں پہنچا دے گا، اور بس۔ روپا عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ آشیش بھگونت نے کہا، اور اب تم جاؤ، اگر دوبارہ اس فلیٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گی تو یہ یہاں نہیں ملے گا، اور اگر ہوگا تو یہاں کوئی اور خاندان رہ رہا ہوگا، اور اگر اس اسٹور پر جاؤ گی تو وہاں تمہیں ہری لال نام کا کوئی مینیجر نہیں ملے گا، تلاش بھی مت کرنا ایسی کسی چیز کو، میرے کام اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ چلو آؤ باہر چلیں۔ روپا عجیب سے انداز میں لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فلیٹ سے نیچے اترتے ہی شیطان تو غائب ہو گیا، لیکن روپا لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنے گھر کی جانب چلنے لگی۔ شیطان تو صدیوں سے اپنا یہ کھیل کھیلتا چلا آ رہا ہے، بس کوئی کمزور اس کے جال میں پھنسا تو سمجھ لو زندگی سے گیا۔ 5 خوفناک لڑکیاں 5000 داستانوں کو جنم دینے کے لیے شیطان کی شاگردی اختیار کر چکی تھی، اور رفتہ رفتہ شیطان اپنے تخریبی عمل کے لیے میدان میں لا رہا تھا۔ چنانچہ راگنی کے بعد اب روپا ہوا محل جانے کی لیے تیاریاں کر رہی تھی، اور ہوا محل در حقیقت ایک دردناک لیکن سنسنی خیز داستان کا امین تھا۔ وہ داستان جس میں درد، آنسو، آہیں اور اس کے بعد زندگی کا بھیانک ترین واقعات چھپے ہوئے تھے۔ ہوا محل کا مالک جاگیردار چندر بھان تھا، اور چندر بھان کی جاگیر بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں اس کی سرحدوں کا خاتمہ ہوتا تھا وہاں سے ایک اور بڑے جاگیردار ویر سنگھ کی زمینیں شروع ہوتی تھی، اور زر، زن اور زمین تو جھگڑے کی بنیاد ہمیشہ سے رہے ہیں۔ چنانچہ چندر بھان اور ویر سنگھ کے درمیان شدید ترین دشمنی چل رہی تھی۔ یہ دشمنی بہت ہی سنگین نوعیت کی تھی، اور پیشتر بار ان دونوں کے درمیان خون ریز جھگڑے ہو چکے تھے، جن میں دونوں طرف کے بے شمار آدمی مارے گئے تھے۔ لیکن پھر ایک دردناک کہانی نے جنم لیا۔ چندر بھان کی بیٹی سروجا دیوالی کے دن سیر کو نکلی تو اس کا گھوڑا بھڑک گیا، اور وہ ویر سنگھ کی سرحدوں میں جا پہنچی، جہاں ویر سنگھ کا بیٹا سورج سنگھ اسے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ سورج سنگھ نے سروجا کے بھڑکتے ہوئے گھوڑے کو سنبھالا، اور دونوں ایک دوسرے کی شدائی ہو گئے۔ لیکن یہ معلوم کر کے کہ سورج ویر سنگھ کا بیٹا ہے، سروجا کے چہرے پر مردانی چھا گئی۔ اس نے غمناک نگاہوں سے سورج سنگھ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور تم جانتے ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ جاننا چاہتا ہوں، سورج سنگھ نے کہا۔ چندر بھان ہے میرے پتا کا نام۔ سورج سنگھ مسکرا دیا، پھر بولا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے ہم دونوں اپنے پتاؤں کی اس دشمنی کو ختم کرنے کا باعث بن جائیں۔ یہ دشمنی اتنی معمولی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے، ہمیں خود ختم ہونا پڑے گا، تو خود ختم ہو جائیں گے۔ سورج سنگھ نے دلیری اور بے خوفی سے کہا، بھگوان نہ کرے، میں تو کہتی ہوں کہ بھگوان میری عمر بھی تمہیں لگا دے۔ سروجا نے محبت بھرے انداز میں کہا، اب یہ بتاؤ ہمارے ملنے کی کیا ترکیب ہو؟ وہ تو میرا گھوڑا بھڑک کر سرحدوں کے اس پار آ گیا، ورنہ سرحد تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں تم سے تمہاری حویلی میں آ کر ملوں گا۔ سورج سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، پاگل ہوئے ہو؟ اگر کسی کو شبہ بھی ہو گیا تو وہ سب تمہارے جیون کے دشمن ہو جائیں گے۔ بھگوان نہ کرے تمہیں ہماری حویلی میں کوئی نقصان پہنچے۔ سروجا محبت سے بولی، اسے تو مجھ پر چھوڑ دو۔ نہیں، کوئی اور ترکیب سوچنا پڑے گی۔ پھر دونوں جدا ہو گئے۔ سروجا سورج سنگھ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی میں اسے سورج سنگھ بہت یاد آ رہا تھا، اور وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اس نے کہا، ہائے رام، کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ سورج اس سمے میرے پاس آ جائے۔ کاش تم بھگوان سے کہتی
کہ ہے بھگوان سورج سارے جیون کے لیے میرا ہو جائے تو یقیناً اس سمے تمہاری یہ بات بھگوان مان لیتا۔ یہ بات سورج سنگھ کی تھی۔ سروجا شدت حیرت سے دیوانی ہو گئی۔ سورج اس کے سرہانے موجود تھا۔ سروجا اس سے لپٹ گئی۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، اور سورج سنگھ کی حیت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اور تم نے یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟ اس سے پہلے صرف سنا تھا کہ پریم کرنے والے اس طرح ایک دوسرے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھ بھی لیا، مگر تم، ہاں ضروری تھا، میں یہ بیس بدل کر تمہاری حویلی کے ملازم کی حیثیت سے ہی اندر آ سکتا تھا۔ بھگوان تمہیں محفوظ رکھے، سروجا نے کہا، اور اس کے بعد وہ دونوں اس طرح راتوں کو ملتے رہے۔ سورج سنگھ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک معمولی ملازم کا بیس بدل کر حویلی میں آتا اور ساری رات دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک رات جب سورج سنگھ قلعے میں داخل ہوا اور سروجا کے پاس پہنچا تو کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور چاروں طرف سے گھیر کر اسے پکڑ لیا۔ پھر جب سورج کو چندربان کے سامنے پیش کیا گیا تو چندربان اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ویر سنگھ کا بیٹا ہے۔ دونوں اس قدر دشمن تھے ایک دوسرے کے کہ چندربان نے ذرا بھی رحم نہیں کیا اور سورج سنگھ کو قلعے کی مشرقی حصے میں قید کر دیا اور اس کے بعد اسے شدید اذیتیں دیے جانے لگی۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کا جسم جگہ جگہ سے داغ دیا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکال لی گئی اور اس کے بعد اسے سروجا کے سامنے لایا گیا۔ سروجا نے یہاں عجیب و غریب کردار کا مظاہرہ کیا۔ چندربان نے اس سے پوچھا، کیا وہ اس لڑکے کو جانتی ہے؟ کیا وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ تو سروجا نے باپ کے خوف سے جھوٹ بولتے ہوئے سورج سنگھ پر الزامات لگائے اور کہا کہ وہ زبردستی اس کی خوابگاہ میں داخل ہو جاتا تھا اور اسے پریشان کرتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کسی وقت مہاراج چندربان سے شکایت لگائے اور کہے کہ ان کے پہرے دار کیا کرتے ہیں۔ چندربان آگ بگولا ہو گیا، لیکن سورج کو سب سے زیادہ غم اور نقصان اسی وقت ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نکال لی گئی تھی اور اب وہ کسی کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایک رات اسے آتش دان کے اوپر لٹکا کر آگ میں جلا دیا گیا۔ اس کے نیچے آگ روشن ہو گئی اور اس کے سارے بال اور چہرہ جلنے لگا۔ تو اس نے چیختے ہوئے سروجا سے کہا، تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، تو نے کہا تھا تو میرے لیے سارا جیون مار دے گی، لیکن تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تو یہ سمجھ لے کہ میں تیرے خاندان سے انتقام لوں گا، اور اس وقت تک میری آتما شانت نہیں ہوگی جب تک اس خاندان کا ایک بھی فرد اس زمین پر زندہ ہے۔ تو نے سمجھ لیا سروجا، تو نے سمجھ لیا، میں تجھے اور تیرے خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ داستان سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی اور ہوا محل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اسیب زدہ محل ہے، اور اس اسیب زدہ محل کو ایک بیوقوف امیر زادے نے خریدا تھا، لیکن اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ یورپ سے آیا تھا بے پناہ دولت لے کر اور یورپ کی عقل لے کر۔ اس نے یہاں آ کر جو کھیل کھیلا تھا وہ بڑا عجیب تھا، اور بہرحال اس کے بارے میں ساری تفصیلات تو روپا کو وہاں جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ آشیش بھگوانت نے اسے تمام رموز سے آگاہ کر کے اپنے کسی خاص مقصد کے تحت شام گڑھ روانہ کیا تھا۔ ریل کا سفر شام گڑھ پر ختم ہو گیا اور جب اپنا مختصر سامان لے کر نیچے اتری تو ایک لمبے قدامت کے دبلے پتلے چہرے والے شخص نے، جس کا بدن چہرے سے بالکل مختلف معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، مس کرن، میرا نام پورن لال ہے اور شام گڑھ میں ہی آپ کا میزبان ہوں۔ آپ آئیے، برائے کرم میرے ساتھ چلیے۔ پورن لال کی آنکھوں میں اس طرح کی روشنی چمک رہی تھی جیسے اس نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بہت سارے منصوبے بنا لیے ہوں۔ تو دوستو، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔